عام کے تھرو, تو آپ انکنڈیشنل سیز فائر کی طرف آپ لوگ بھی جائیں. اور گورنمنٹ کو بھی میں یہ کہوں گی کہ محرم کا مہینہ ہے, آپ فوڈ سپلائیز کا یہ چیز نہ کریں ایک الیکشن کے پیچھے, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بہت ایزیلی کچھ عرصے کے لیے ان کو ایکسٹینڈ کر دیں ان الیکشنز کو. یہ میری التجا ہے, اور یہ ہماری آرمی ہے, ہماری فورسز ہیں, اور ہماری عوام ہے کشمیر کی. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے نہ بندی ہے جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہو, اینٹی پاکستان ہو, اسی طرح کوئی پاکستانی بھی نہیں ہے. یہ تو ایک الیکشن, کیونکہ یہ عوام میں ان کو ووٹ نہیں ملنے, اور رانا ثناء اللہ نے خود کہا ہے کہ ہماری گنتی 11 سیٹوں کے بعد ہوگی. تو ان کا تو ریکارڈ ہی مودی کے یاروں والا ہے. اگر ان کا ریکارڈ نکالیں تو یہ غداروں کا جو میں سمجھتی ہوں کہ جو راک کے ایجنٹ لوگوں کو کہتے ہیں پھرتے ہیں, یہ کام ہوتا ہے اداروں کا, وہ اور سیکیورٹی کا ہوتا ہے, جو بہت اچھی طرح وہ راک کے سارے جو ایجنٹس ہیں, رد الفساد, جو جتنے بھی ہمارے اس وقت آپریشنز چل رہے ہیں جو راک کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو آپ کہاں سے, آپ نے تو جو انڈیا کے, میں کہتی ہوں را کے بھی باپ کو آپ نے بلایا تھا اپنے گھر ایک شادی کے اوپر, تو آپ کی انکوائری ہونی چاہیے. آپ اس وقت سوشل میڈیا کے تھرو میرے پہ بندوقیں تان رہے ہیں, یاسین ملک کی بیوی پہ جو پھانسی گھاٹ چڑھا ہوا ہے ہندوستان کی, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری انکوائریاں کرائیں گے, مجھے آپ اریسٹ کروائیں گی. آپ اپنے ٹرولز کے تھرو دھمکیاں دے رہی ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جس لڑکی نے شادی کی تھی نا یاسین ملک سے, وہ کوئی ڈرپوک ڈرو نہیں تھی, پورے ہندوستان کے سامنے معصومہ لال چوک میں کھڑی ہوئی تھی, کھل کے شادی کی ہے دنیا کے سامنے. پورے قوم کی میں عزت لے کے گئی ہوں, پورے پاکستان کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں. میں کشمیر کی بہو ہوں, اور میں نے پاکستان کی بھی عزت رکھی ہے اور رکھوں گی انشاءاللہ. اور میں کبھی کی آنچ نہیں آنے دوں گی کہ ہمارے اداروں کو اور ہماری عوام کو یہ لڑوائیں جسٹ بیکاز دے کی ناٹ فیس دا پبلک. دیکھیں, یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اور یہ پاکستان کی شہرک ہے, اور اس کے حوالے سے اسکائی از دا لمٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. اس کے اندر بہت سے میں سیاستدانوں کو پاکستان میں بھی ملی ہوں, انہوں نے بھی اس کے اندر بہت سی ایڈوائسز دی ہیں. ایک تو سب سے ایزی شاید خاقان عباسی صاحب نے مجھے دی کہ اگر 5 سالوں میں 5 سے زائد پرائم منسٹر جو چینج ہوئے ہیں انہی 12 سیٹوں کی وجہ سے, تو بس وہ شک آپ نکال دیں, وہ جو شک ہے کہ پرائم منسٹر چینج کرنے کے لیے ان کی ووٹنگ ہی نہ ہو. دوسروں نے اور بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس نے مجھے اور بھی, تو یہ پولیٹیشنز ہیں, آپ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈبیٹ ہی کرا لیتے. اور اسٹیٹ نے ساری ان کے تقریباً مطالبات پچھلے سال فیلڈ مارشل صاحب نے منوا لیے تھے, کیونکہ ان کو کشمیریوں سے محبت ہے. اب وہ وہاں بزی تھے, اتنے بڑے جو ہے دنیا کا وہ پیس کروا رہے ہیں, اس وقت تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے ان کو کہ وہ چھوٹے میٹرز میں کہ اگلے جگہ کیا ہوا. یہاں تو ان کا کام ہے, اور اس کو اتنا بڑا بلیک سوان ہندوستان نے بنا دیا جسٹ بیکاز کہ یہ ڈیڈ لاک کو اس طرح کا بنا دیا کہ اس عوام کے اوپر آپ دھاوا بول دیں. آپ کو اگر کوئی را کے ایجنٹس تھے, وہ میں آج پھر کہہ رہی ہوں, جتنے بھی را کے ایجنٹس ان کو پکڑیں اور سرے عام ان کو پھانسی دیں. کوئی کشمیری, کوئی پاکستانی یہ بات نہیں کرے گا. مگر یہ جو آپ نے اسٹیج سجایا ہے ہندوستان کے سامنے تماشا لگانے کا, دونوں سائڈز کو میں کہہ رہی ہوں کہ خدا را اپنے لاکھوں شہیدوں کی کا واسطہ ہے, یاسین صاحب کا واسطہ ہے, برہان وانی شہید کا واسطہ ہے, خدا را انکنڈیشنل سیز فائر پر آئیں دونوں سائڈز. میں عوام کو بھی یہی کہہ رہی ہوں, اور آئیں, اور آپ کو سب کچھ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, اور اس کا کوئی حل انشاءاللہ پرامن طریقے سے نکلے گا. محرم آ رہا ہے, ہمیں کچھ سوچنا چاہیے ایک دوسرے کا.